یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. خواتین و حضرات، آج نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ بڑی ہی عقیدت و احترام کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت بن کر کے تشریف لائے، جنہوں نے کائنات کو انسانیت کا وہ درس اور پیغام دیا، اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا اور اپنی سعادتیں بڑھانا، نبی کی غلامی کا ثبوت پیش کرنا، یہ اس بارے میں ہے کہ دنیا آج جس دور سے گزر رہی ہے، تکلیف کا ماحول ہو یا خوشی کا غم ہو، سسکتی ہوئی انسانیت ہو یا تڑپتی ہوئی لاشیں ہوں، جس دور میں بھی برائیوں نے جنم لیا ہے، اس برائیوں کے خاتمے کے لیے پروردگار نے کسی نہ کسی کو بھیجا ہے. لیکن جب برائیاں بڑی ہوتی ہیں، پریشانیاں بڑی ہوتی ہیں، سود، بیاز، گناہ ہر طرف عام ہو جاتا ہے، تو بیماریاں جتنی بڑی ہوتی ہیں، علاج کرنے والے معالج بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں. نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا پیغام میدان عرب سے کیسے دیا ہے؟ اس سرزمین تپتے ہوئے صحراؤں میں اسلام کی نیب ڈالنے کے بعد کائنات کو پیغام انسانیت کس طریقے سے محسن انسانیت نے دیا ہے، اس کو سمجھنا ہے. تو آئیے کچھ اشعار کی زبانی سنتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے، اسے ہمیں سمجھنا ہوگا. ہمارے بہت ہی عزیز دوست شاعر جناب انجم صاحب جو جدہ سے ہوتے ہیں، انہوں نے ایک بہت خوبصورت کلام پیش کیا ہے اور انہوں نے مجھے بھیج کر بتایا کہ مفتی صاحب آج ضرور اس کلام کو آپ پڑھیں. گرنے والوں کو اٹھانے کے لیے آپ آئے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے، رونے والوں کو ہنسانے کے لیے آپ آئے، اور شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے. اور آپ آئے تو زمانے کے نظارے بدلے. شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے تو زمانے کے نظارے بدلے، ظلم و جبر و ستم و جور کے دھارے بدلے، جتنے فرسودہ قوانین تھے سارے بدلے، کم نصیبوں کے مقدر کے ستارے بدلے. ان کو سینے سے لگانے کے لیے آپ آئے. اور نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پریشان حال لوگوں کو اپنے سینے سے لگایا، غریبوں کو اپنا دست شفقت رکھ کر کے ان کے سروں کے اوپر میں دست شفقت رکھا اور یہ کہا، یتیموں نہ گھبرانا، تمہارا والی آ گیا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں مدینے کی وادیوں کو، آئیے ہم دیکھتے ہیں عرب کے صحراؤں میں، آئیے ہم دیکھتے ہیں وہاں کے کھیت اور کھلیانوں کو، آئیے ہم وہاں پر دیکھتے ہیں زمین کو چیر کر پیدا کرنے والے اناج والے کسانوں کو. اس زمانے کے کسان، اس زمانے کے لوگ، اس زمانے کے ٹھیکیدار جانوروں پر بھی بڑے بڑے بوجھ ڈال دیا کرتے تھے. لیکن رحمت کون و مکان جناب سیدہ آمنہ کے دلارے نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو ان جانوروں پر بھی زیادہ بوجھ نہ ڈالو، کیونکہ انہیں بھی شدت کی تکلیف ہوتی ہے. وہ تمہارے بوجھ لیے ہوئے سامان کو اپنے کندھے پر اٹھا کر اپنی پیٹھ پر رکھ کر کے نہ جانے کوسوں دور میلوں دور لے جایا کرتا ہے. اس کے ساتھ بھی انصاف کرو، جو جانوروں کے ساتھ انصاف کر رہا ہو، جو زمین کے ساتھ انصاف کر رہا ہو، جو بچیوں کے ساتھ انصاف کر رہا ہو، ہر ظلم کے خلاف کھڑا ہونے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات مقدسہ جس نے ہر موڑ پر، ہر جگہ پر انسان کو انسانیت کا سبق سکھایا، جانوروں کو اس کے حقوق دلائے. جب انسان ڈوب رہا تھا اسے بچانے کے لیے محسن انسانیت نے اپنا پہلا سبق دیا کہ اے لوگو کہاں بھٹک رہے ہو، اے لوگو کس چیز کے چکر میں لگے ہوئے ہو،
اے لوگو کون ہے وہ جو تمہیں سب سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ میں تمہیں آج بتاتا ہوں تمہیں سب سے زیادہ پیار کون کرتا ہے۔ وہ پروردگار جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے پالا، تمہاری مشیت الہی، وہ پروردگار جس نے ماں کے پیٹ میں تمہاری پرورش کی، تمہارے سامان کے انتظام کیے، تمہارے خود و نوش کا انتظام ماں کے پیٹ میں کرتا ہے۔ زمین پر آنے کے بعد تم یہاں وہاں پریشان ہوتے ہو، آسائشوں میں چلے جاتے ہو، حسد میں لگ جاتے ہو، دنیا کے سارے مال کو جمع کرنے کے لیے اپنے آپ میں اس جگہ بھاگنے لگتے ہو جو تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ رسول فرماتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں تمہیں رزق مہیا فرما سکتا ہے، کیا وہ زمین پر تمہیں رزق مہیا نہیں فرمائے گا؟ جو ماں کے پیٹ کے اندر میں تمہارے کھانا دے سکتا ہے، کیا اس سرزمین جو کائنات کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے بنایا ہے، کیا ہمارے لیے یہاں رزق مہیا نہیں ہوگا؟ ہم برائی میں جاتے ہیں، ہم تکلیفوں میں گھس جاتے ہیں، ہم جوئے کے اڈوں میں چلے جاتے ہیں۔ نبی کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب سے بچا کر کے ہمیں انسانیت کا وہ سبق دیا ہے، اگر جس پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں ہر جگہ ہمیں کامیابیاں ملیں گی۔ وہ کب ہوگا؟ لوگوں، نبی آئے رحمت للعالمین بن کر کے آئے، نبی آئے شفیع المذنبین بن کر کے آئے، نبی آئے گرتوں کو سہارا دینے کے لیے آئے، نبی آئے تو آسائشوں کا وہ انبار لے کر کے آئے، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، جوانوں سب کے لیے مشعل راہ بن کر کے آئے۔ آج کے دور میں اگر کوئی اچھا سیاستداں بننا چاہتا ہے، وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے وہ اچھا سیاستداں بن جائے گا۔ اگر آج کا بچہ اپنی زندگی کو گزار کر کے خوبصورت زندگی چاہتا ہے، رسول اللہ کے بچپن کو دیکھے۔ میرے جوانوں، میرے دوستوں، آج اگر ہم اپنی برائی کے دلدل میں اپنی جوانی کو لے کر کے جا رہے ہیں، کیا رسول اللہ کی جوانی نہیں گزری؟ رسول اللہ نے اپنی امانت داری کا ثبوت دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو دنیا کے دلوں میں نہیں ڈالا؟ وہ برائی کا زمانہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی میں تبدیل کر دیا تھا، وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ محسن انسانیت کی وہ شخصیت ہے جس نے ہمیں دنیا کے ڈوبتے ہوئی ہماری کشتیوں کو، عزت کی ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو، انسانیت کی ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو رسول اللہ نے راہ راست پر لا کر کے ساحل تک پہنچا کر کے ہم سب پر وہ احسان کیا ہے۔ 1000 بار ان پر درود پڑھیں، 1000 بار ان پر سلام پڑھیں، 1000 ہاتھ صد شکر اظہار کریں تو بھی اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا وہ پیغام دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے لوگو، اے مجھ سے محبت کرنے والو، اے اللہ اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے والو، اے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والو، یاد رکھنا تمہارے زبان سے بھی کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، تمہارے کیریکٹر، تمہارے کردار سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ نہیں فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، یہ فرمایا اگر تمہارے آس پڑوس میں کوئی بھی رہتا ہو، کوئی مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی انسان بستا ہو، اس انسان کو راہ راست پر لاؤ، انہیں اچھی باتیں بتاؤ، انہیں تکلیف نہ دو، اپنی زبان سے بھی تکلیف نہ دو، اپنے کیریکٹر سے بھی تکلیف نہ دو۔ اگر کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دو، کوئی پیاسا ہے تو اسے پانی پلا دو، کوئی پریشان حال ہے تو ان کی پریشانیوں کو اگر دور کر سکتے ہو تو کر دو، کیونکہ تم نے اگر بندوں کے لیے کیا تو خدا تمہارے لیے کر دے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ محسن انسانیت کہہ رہے ہیں، جو عرب کے صحرا سے نکلنے کے بعد ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوشے سریا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ کیسے اپنے آپ کو اسلام کے ماننے والے اور مسلمان کہہ رہے ہیں ہم؟ اگر میری ذات سے بھی کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو یاد رکھنا میرے پیغمبر کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ اگر ہم سچے پیغمبر کے غلام ہیں تو ہمیں پیغمبر کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ ہمارا چلنا بھی ہو تو لوگ کہیں دیکھو یہ پیغمبر کا غلام چل رہا ہے، ہمارا بولنا بھی ہو تو لوگ کہیں دیکھو پیغمبر کا غلام بول رہا ہے، اگر ہمارا کہنا بھی ہو تو لوگ کہیں کہ دیکھو اگر کہنے والا کوئی ہے تو پیغمبر کا غلام کہہ رہا ہے، اگر ہم کام کریں تو پیغمبر کی غلامی کو ثابت کر کے دکھائیں۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، آج تکلیفوں نے ہمارے دامن کو گھیر لیا ہے، پریشانیوں نے ہمیں جکڑ رکھا ہے، دنیا ہمیں ستانے پہ لگی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کس کے دروازے پر جائیں گے ہم؟ کس سے مدد طلب کریں گے ہم؟ کہاں کہاں جا کر کے اپنے ہاتھ پھیلائیں گے ہم؟ ایک ہاتھ پھیلانے کی جگہ، ایک سجدہ رکھنے کی جگہ، ایک ماتھا جھکانے کی جگہ میرے پیغمبر نے ہمیں عطا کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ جب تم اپنے رب کو دل سے یاد کرتے ہو تو پروردگار عالم تمہاری آوازوں کو سنتا ہے اور اس کا جواب بھی عطا کرتا ہے۔ صد افسوس، آج ہم نے اپنے آپ کو دنیا کا غلام بنا لیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو برائیوں کا غلام بنا لیا ہے،
ہم نے اپنے آپ کو اذیتوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ اصل وجہ یہ ہے ہماری اذیتیں اس وقت ختم ہوں گی جب اپنے آپ کو اسوہ رسول حسنہ پر، محسن انسانیت کی باتوں پر، رسول اللہ کے پیغام پر، قرآن کی تعلیمات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی صداقت پر، عمر کی عدالت پر، علی کی شجاعت پر، حسین کی شہادت پر اگر ہم نے اپنے آپ کو گامزن کر لیا تو یاد رکھنا زندگی کا کوئی شعبہ، زندگی کا کوئی حصہ، زندگی کا کوئی شعار کبھی بھی آپ کو اسلام کے دائرے سے دور نہیں لے جائے گا اور کبھی تکلیف میں آپ مبتلا نہیں ہو سکتے۔ شیطان کی شیطانیت آج سے 1400 سال پہلے بھی تھی، برائی کا ذخیرہ آج سے 1400 سال پہلے بھی تھا۔ آج جس طریقے سے گناہوں میں مبتلا ہم ہوتے ہیں، لوگ اس وقت بھی گناہوں میں مبتلا ہوتے تھے۔ اس وقت قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا تھا، اس وقت تلواروں سے گردنیں مار دی جاتی تھی۔ محسن انسانیت کی ان باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے آج ہم پریشانی کے شکار ہیں۔ اگر ہم نے محسن انسانیت کی اس احسان کردہ باتوں پر عمل کر لیا تو یاد رکھنا دنیا ہمارے قدموں میں آئے گی، وراثتیں ہمارے قدموں میں آئیں گی، دولتیں ہمارے قدموں میں آئیں گی، حکومتیں ہمارے قدموں میں آئیں گی۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب تک آپ رسول اللہ کے دیوانے نہ بن جائیں۔ نبی کون و مکہ، چار اساز اے درد منداں، انیس بے کساں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو انسانیت کی راہ، انسان کو ایک بھائی کو بہن سے محبت کرنے کا طریقہ، بھائی کو بہن سے محبت کرنے کا طریقہ، ماں کو بیٹے پر سب پیار کرنے کے اسلوب، یہ کس نے دیے ہیں؟ یہ کس نے سکھایا ہے کہ ماں سے محبت کرو؟ یہ کس نے بتایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ اگر تم اس جنت کو چومنا چاہتے ہو تو روزانہ ماں کے قدموں کو چوم لیا کرو۔ کس نے بتایا ہے؟ جنت کا ٹھکانہ ڈھونڈنے والوں، دنیا میں ہم جنتیں تلاش کرتے ہیں کہ دنیا سے جائیں گے تو ہمیں جنت ملے گی۔ تمہیں دنیا میں رسول اللہ نے جنت عطا کر دیا، اس محسن انسانیت نے وہ راہ بتا دیا۔ آج ماں کو تم تکلیف پہنچاتے ہو۔ قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما، نہ اپنے ماں باپ کو جھڑکو بھی نہیں، اف تک نہ کہو۔ اس ماں کے قدموں میں جنت ہے اور تم کہاں جنت کو تلاش کر رہے ہو؟ مرنے کے بعد جنت کی بات کرتے ہو، کیوں نہیں ماں کے قدموں کو چومتے ہو؟ ماں نہیں ہے تو ان کے قبر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، گزر گئی ہے، اس دنیا سے چلی گئی ہے اور قبر میں آرام کر رہی ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ اپنی ماں کے قبر کے پائتانے جا کر اس کے قبر کے پائتانے کو چومے، تو سمجھ لو اس نے دنیا میں جنت کو چوم لیا ہے۔ پیغمبر آئے تو دنیا کو صحیح سبق دکھانے کے لیے آئے، پیغمبر آئے تو دنیا کو صحیح راہ دکھانے کے لیے آئے، اور آج ہم نے اس راستے کو کھو دیا ہے۔ آج ہمیں تلاشنے کی ضرورت ہے ان راستوں کو، اس راستوں کو تلاشنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس راستے کو تلاش کر لیا تو یاد رکھنا وہ کون سا راستہ ہوگا۔ میں آج آپ کے مادھیم سے اور آپ تمام مجلس کے لوگوں کو اور ذمہ داروں کو، ایک ایک بچے کو جس نے بھی ہماری آواز کو سنا ہے، ہماری باتوں کو سنا، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں راستہ کون سا ہے۔ قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کون سا راستہ ہے وہ؟ اے اللہ وہ کون سا راستہ ہے جس پر چلنے کے بعد ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ اے اللہ تو ہی بتا دے، اے پیغمبر آپ ہی بتا دیں۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جبرائیل امین نے آ کر کے یہ آیت کریمہ پیش کیا اور کہا کہ اللہ کے حبیب، یہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ راستہ وہ ہے جس پر تیرا انعام ہوا ہے، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو انعام والا راستہ کن کا راستہ ہے؟ اب ان راستوں کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے من النبیین، کون سا راستہ جس پر انعام ہوا؟ مفسرین کہتے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ لیکن افسوس قرآن ہمارے گھروں میں ضرور ہے، حدیث کی کتابیں ہمارے موبائل میں ضرور ہیں، قرآن کی باتیں روز میسج پہ ہم ضرور پڑھتے ہیں، حدیث کوئی نہ کوئی ہمیں میسج پہ ضرور بھیج دیتا ہے، لیکن انسانیت کا سبق ہمارے دلوں میں اترتا کیوں نہیں ہے؟ ہم آج اپنے محفل کو اچھا کرنے میں لگے ہیں۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ تم اپنے دلوں کو اور اپنے اکیلے پن میں جب تم رہو، اپنے اکیلے پن کو اچھا کرو۔ لیکن آج معاشرہ تبدیل ہو چکا ہے، ہمارا اکیلا پن جو ہے نا وہ گناہوں میں چلا رہا ہے، اور ہماری مجلس قرآن کی آیتیں بتانے میں جا رہی ہیں۔ میرے دوستو، تم اپنے اکیلے پن کو نیکیوں میں تبدیل کر لو۔ جب تم نیکی کی راہ پر چلو گے، جب اکیلے میں تم بیٹھو گے، جب گوشہ نشین تم ہوگے، جب تم بند کمرے میں اکیلے اپنے رب کو یاد کرو گے، قسم خدا کی تم رب کا جلوہ دیکھو گے، اور رب تم سے کہے گا کہ اے میرے بندے کہاں تھے؟ اے میرے بندے تم کہاں تھے؟ کہاں بھٹک رہے تھے؟ کس برائی میں مبتلا تھے؟ کون تھا جس نے تمہیں روک رکھا تھا؟ کون تھا وہ جو تمہیں بہت پیار کرتا تھا؟ کون تھا جو مجھ سے زیادہ پیار کرے؟
اور رسول کی بارگاہ میں رسول فرماتے ہیں کوئی بھی ماں اپنے بچے کو اتنا پیار نہیں کرتی جتنا پروردگار اپنے بندے کو پیار کیا کرتا ہے. جانتے ہو کیوں؟ ماں کیئر ٹیکر ہے. ماں تمہیں سنبھالنے والی ہے. جو 9 مہینے تمہیں اپنے شکم مادر میں رکھ کر کے سنبھالتی ہے. اپنے پانی نہ پیئیں گے, ٹھنڈا پانی نہ پیئیں گے, بچے کو سردی ہو جائے گی. ٹھنڈا پانی نہیں پیئیں گے, یہ دوا نہیں کھائیں گے, یہ نہیں کھائیں گے, بچے کو تکلیف پہنچے گی. یہ کیئر ٹیکر جب تمہارا اتنا خیال رکھتا ہے, وہ کریٹر تمہارا کتنا خیال رکھتا ہوگا. جو ماں کے پیٹ میں تمہارے نقش و نگار بناتا ہے, تمہاری آنکھوں میں خوبصورتی عطا کرتا ہے, تمہارے پلوں کے اوپر میں پلکیں لگاتا ہے, تمہاری آنکھوں پر پلکیں لگاتا ہے, تمہارے چہرے اور رخسار کو بناتا ہے, جو تمہارے ہاتھوں پہ ناخن کو سجاتا ہے, وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہوگا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, جب پروردگار تم سے اتنا پیار کرتا ہے, تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کس پیار کے چکر میں تم پڑے ہو؟ ان چکروں کو چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر آ جاؤ, اپنے رب کو یاد کرنے لگو. قسم خدا کی تمہارے زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی تمہیں ملے گی. لیکن افسوس میرے دوستو, محسن انسانیت کی باتوں کو, پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو, نبی کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے فراموش کر دیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نار دوزخ سے بچانے کے لیے آپ آئے, مزدہ بخشش کا سنانے کے لیے آپ آئے, بگڑی قسمت کو بنانے کے لیے آپ آئے, ہم سے روتوں کو ہنسانے کے لیے آپ آئے. نور سے آپ کے روشن ہوئی ساری دنیا, نور سے آپ کے روشن ہوئی ساری دنیا خواب غفلت سے جگانے کے لیے آپ آئے. اور موجے طوفان حوادث میں گھرے تھے اس دم, موجے طوفان حوادث میں گھرے تھے اس دم, رنج و کلفت سے چھڑانے کے لیے آپ آئے. اور ہم خطاکاروں, سیاہکاروں, جفاکاروں کو جام کوثر کا پلانے کے لیے آپ آئے. تو نبی کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جام کوثر پلانے کا وعدہ کیا ہے, لیکن کس کے لیے یہ وعدے ہیں؟ نبی کون مکہ نے شفاعت کے وعدے کیے ہیں, کس کے لیے یہ شفاعت ہے؟ نبی کون مکہ نے اپنے دیدار کا وعدہ کیا ہے, یہ کس کے لیے دیدار کا وعدہ ہے؟ اسے ہمیں سمجھنا ہوگا. آؤ بخاری شریف کی حدیث کو سنتے ہیں. بخاری شریف جلد اول کی ایک حدیث ہے. نبی کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شفاعت کروں گا, کل قیامت کے میدان میں تمہاری شفاعت کروں گا. اے گنہگارو, کل قیامت کے میدان میں آقا انعامدار کے سامنے گناہوں سے لیس ہو کر, برائیوں میں لپٹ کر, تمام گناہوں کو اپنے جسم میں, جذب میں, دل میں جذب کر کے جب قدم رسول کے بارگاہ میں جاؤ گے, قدم رسول کو چومنے کی کوشش کرو گے, جب رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے, اگر کل رسول اللہ نے تمہیں منع کر دیا یہ میرا غلام نہیں ہے, تو تمہاری زندگی عبث ہو گئی, تمہاری زندگی بیکار ہو گئی. کیا مانے گا؟ تم رسول اللہ کی رضا چاہتے ہو نا, تم اللہ کی رضا کی کوشش کرتے ہو نا. اگر تمہیں رب کی رضا چاہیے تو تمہیں رسول کی رضا ڈھونڈنی ہوگی. رسول اگر تم سے راضی ہو جائیں گے تو خدا بھی تم سے راضی ہو جائے گا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, وقت کی نزاکت ہے. وقت ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں. زمانہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ وقت بدلتا ہے, زمانہ بدلتا ہے, لوگ بدلتے ہیں, لیکن ہم اپنے اندر ریفارم نہیں کر پا رہے ہیں. ہمیں خود میں تبدیلیاں لانی ہوں گی. یہ تبدیلیاں ہمیں اس وقت آئیں گی ہمارے اندر میں جب ہم قرآن کی تلاوت شروع کر دیں گے, جب ہم احادیث پر عمل کرنا شروع کر دیں گے, جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگانے لگیں گے. قرآن گھر میں ہے, آپ نے پڑھا ہے اسے, مہینوں گزر گئے ہوں گے, کاغذ میں لپٹا, لحاف میں لپٹا, جزدان میں لپٹا, آپ کے طاقوں پر رکھا ہوگا, آپ کے اچھے الماریوں میں پڑا ہوگا, لیکن آپ نے قرآن کو کھولا بھی نہ ہوگا. راستہ صحیح کیسا ملے گا؟ کامیابیاں کیسے ملیں گی؟ فلاح کی ضمانتیں کیسے ملیں گی؟ دنیا اور کی آسائشیں کیسے ملیں گی؟ آخرت کا جو ڈر اگر تمہارے سینے میں نہیں ہوگا, تو آخرت کا ڈر اگر نہیں ہوگا تو کل شفاعتیں کیسے ہوں گی؟ آؤ آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں. نبی کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام بیٹھے ہیں, ہجوم ہے صحابہ اکرام کا, وہ تشریف رکھتے ہیں. نبی کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, بخاری کی حدیث ہے, کیا میں تمہیں پچھلے زمانے کی بات نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور, حکم کریں, ہمیں کچھ سکھائیں, ہمیں کچھ بتائیں. نبی کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک آدمی تھا, بڑا گناہگار تھا, بڑا سیاہکار تھا, بڑی دولتیں تھی اس کے پاس. جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے صاحبزادے کو اپنے پاس بلایا, اور پاس بلانے کے بعد کہا میرے بیٹے بتاؤ کہ میں تمہارا اچھا باپ ہوں یا نہیں؟ بیٹے نے کہا بابا آپ میرے اچھے بابا ہیں, آپ نے ہمیں گھوڑے دیے, آپ نے ہمیں گھر دیا,
آپ نے ہمیں زمینیں دی، آپ نے ہمارے پاس پیسے دیے، آپ نے ہمیں دولتیں اتنی ساری دی، آپ ہمارے اچھے بابا ہیں۔ میں آپ کو خشیت الہی دکھا رہا ہوں، میں آپ کو ڈر کا وہ موضوع دکھانا چاہتا ہوں جو رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ آخر جملے ہیں ہمارے، آپ غور سے سنیں۔ نبی اکرم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بیٹے نے کہا کہ بابا آپ ہمارے اچھے بابا ہیں، تو بابا نے کہا جب میں مر جاؤں نا بیٹے تو مجھے دفن نہیں کرنا۔ کہا بابا دفن نہیں کروں؟ کہا بیٹے مجھے دفن نہیں کرنا۔ بولے بابا کیا کروں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بابا نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا۔ بڑا شوق لگا لوگوں کو، مجھے جلا دینا؟ حضور فرما رہے ہیں کہ اس بیٹے باپ نے کہا جلا دینا۔ لوگوں نے سنا، باپ کی وصیت تھی، بیٹے نے کہا بابا پھر کیا کروں؟ کہا میری راکھ کو جمع کرنا، میری استھیوں کو جمع کرنا، اسے پیس دینا۔ کہا بابا آپ کی ہڈیاں وہ بھی پیسوں، بے حرمتی ہوگی؟ کہا بیٹا میری وصیت یاد رکھو، جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو، میری ہڈیوں کو، میری استھیوں کو پیس دینا، اور پیسنے کے بعد جب تیز طوفان آئے ایک پہاڑ پہ جا کے اسے اڑا دینا۔ تو لوگوں نے کہا، اس پیارے بیٹے نے کہا کہ بابا مرنے کے بعد ایسا کروں گا تو پھر آپ کو اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس وہ باپ نے کہا میرے پیارے، میرے دوستو، خشیت کیا ہوتی ہے، ڈر کیا ہوتا ہے، رب کا فرمان نافرمانی کرنے کے بعد دل کیسے دھڑکتا ہے وہ دیکھو۔ وہ شخص کہتا ہے بیٹے میں نے اس لیے کہا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد جلانا، میری ہڈیوں کو پیسنا، راکھ کو لے جانا، آسمان کی بلندی یعنی پہاڑ کی اونچائی پر وہاں سے پھینک دینا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے دنیا میں بہت گناہ کیے، میں نے دنیا میں بہت برائیاں کی ہے، میں نے دنیا میں بہت زناکاری کی ہے، میں نے دنیا میں بہت سود خوری کی ہے، میں نے دنیا میں دوسروں کا مال حسب کیا ہے۔ بیٹے جب اللہ مجھے پکڑے گا تو مجھے چھوڑے گا نہیں۔ کہا بابا اور کیا کرنا ہے؟ کیسے نہیں پکڑے گا؟ اللہ ہے وہ پکڑ لے گا۔ کہا بیٹے تم آسمان کی بلندی یعنی پہاڑ کی بلندی پر سے جا کے جب تم راکھ اڑا دو گے تو اللہ نہ میری راکھ کو پکڑے گا نہ مجھے سزا دے گا۔ ڈر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، وہ شخص مرتا ہے، اس کے بیٹے نے اسے جلایا، اس کی ہستیوں کو جمع کیا، اسے پیسا اور پہاڑ کی بلندی پہ لے جا کے اڑا دیا۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، میرے پیغمبر فرما رہے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اس کو فوراً کہتا ہے پروردگار کن اور فیکون، وہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے، اور اسے جمع کیا جاتا ہے اس کی راکھوں کو، اور اس کے مجسمے تیار کر کے پروردگار پوچھتا ہے کہ میرے بندے تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ بندہ کہتا ہے پروردگار میں نے دنیا میں بہت گناہ کیے، میرے پروردگار میں نے دنیا میں بڑی زناکاریاں کی ہے، میں نے دوسروں کے مال غصب کیے ہیں، میرے مولا ہم نے دنیا کے ہر گناہ کیے ہیں، میرے مولا مجھے ڈر تھا کہ جب تو مجھے پکڑے گا تو بہت سزا دے گا۔ تو پروردگار کہتا ہے تیرے دل میں میرا ڈر تھا؟ تو کہا اللہ تیرا ڈر بہت تھا۔ تو کہا تیرے دل میں میرا ڈر تھا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو یہ رب کی رحمتیں ہیں اور خشیت بندوں کے اندر ہونی چاہیے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، محسن انسانیت کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دو، تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول یا رسول یا رسول